رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرا لصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ زکوٰۃ کے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد صدقۃ الفطر کا مسائل کو بیان کرنا بھی نہایت ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر کے مسائل لوگ معلوم کرتے ہیں اور صدقۃ الفطر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا ہے اور اس لازم قرار دینے کے دو مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 طہرا لصیام من الرفث واللغو، کہ روزہ دار جو روزے رکھتا ہے ان روزوں میں نامناسب کام، روزے کے آداب کے خلاف اور کام اور باتیں اور کام انسان سے ہو جاتے ہیں، تو ان روزوں کی پاکی اور صفائی کے لیے صدقۃ فطر مقرر کیا گیا ہے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے روزوں میں اس کی تلافی صدقۃ فطر سے ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا کہ تاکہ جو مساکین اور غرباء اور غریب مسلمان ہیں انہیں کچھ کھانے پینے کا اور ضروریات کے پورا ہونے کا انتظام ہو جائے۔ یہ صدقہ فطر کا مقصد ہے۔ صدقہ فطر کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جو عام صدقات کے فضائل ہیں صدقہ فطر کے فضائل بھی ہیں۔ البتہ اس کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت واجب کی ہے، یہ کوئی مستحب نہیں ہے کہ جو آدمی چاہے ادا کر دے چاہے ادا نہ کرے، بلکہ واجب کی اس کی حیثیت ہے۔ البتہ ہر مسلمان پہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس آزاد مسلمان پر واجب ہوتا ہے جو مالدار ہو، یعنی جس کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقدی ہو یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، خواہ اس پہ سال نہ گزرا ہو، صدقہ فطر سے واجب ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف سے ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کم سے کم ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرے، اور فرض کریں اس کے 4 نابالغ بچے ہیں، ان کی طرف سے بھی ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، صدقہ فطر پر واجب نہیں ہے نہ اپنی طرف سے ادا کرنا نہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا۔ جو بالغ اولاد اور بیوی ہے اس کی طرف سے قانونی طور پر تو ایک آدمی کے ذمہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ادا کرنا۔ البتہ اگر کوئی شخص بطور احسان کے بیوی کی طرف صدقہ فطر ادا کر دے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، بالغ اولاد کی طرف سے ادا کر دے تو اس کی مہربانی ہے، لیکن واجب اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی گھر میں اگر مہمان آئے ہوئے ہوں عید الفطر کے موقع پر، تو ان مہمانوں کا صدقہ فطر کیا میزبان کے ذمہ واجب ہوتا ہے؟ تو شرعی لحاظ سے واجب تو نہیں ہے۔ ہاں کسی کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو اور وہ ان کی طرف سے بھی ادا کر دے، ان کو بتا کر ان کی اجازت سے، تو بہت اچھی بات ہے۔ صدقۃ الفطر قانونی طور پر عید الفطر کی صبح طلوع فجر کے وقت واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے پہلے فوت ہو جائے، مثلا عید الفطر جس دن ہونی ہے اس کی صبح صادق ہونے سے پہلے ہی ایک آدمی فوت ہو گیا، مثال کے طور پر صبح صادق ہو رہی ہے عید الفطر کے دن 4 بجے اور وہ آدمی 3:45 بجے فوت ہو گیا، اس کے ذمہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شخص صبح صادق طلوع ہونے کے بعد مالدار ہوا ہو یا بچہ پیدا ہوا ہو تو قانونی طور پر اس کی طرف سے ادا کرنا یا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ ادا کر دیں تو بہتر ہے، یہ قانونی مسئلہ ہے۔ واجب اس وقت ہوتا ہے، البتہ اس سے پہلے دے دینا بہتر ہے۔ رمضان مبارک میں صدقہ فطر دے دینا بہتر ہے تاکہ جو غرباء اور مساکین مسلمان ہیں وہ اپنی ضروریات رمضان المبارک میں ہی خرید لیں اور عید الفطر کی ان کی تیاری جو ہے جائز تیاری وہ ہو سکے۔ البتہ رمضان المبارک سے پہلے صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر آدمی کن چیزوں سے ادا کرے، تو 4 چیزیں ایسی ہیں جو منصوص ہیں۔ منصوص کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں احادیث میں وضاحت اور صراحت ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کشمش اور کھجور سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ گنجائش دی ہے وہ غریب مسلمانوں سے زیادہ خیر خواہی ہمدردی کرتے ہوئے کوشش کریں کہ کھجور اور کشمش کے ذریعے ہی ادا کریں۔ ان کی مقدار کیا ہے؟ اگر گندم کے ذریعے ادا کرنا چاہے تو 2.25 کلو گندم، جو اس کی قیمت ایک آدمی کے صدقہ فطر کی مقدار ہے، 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت۔ اگر جو دینا ہو، جو کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے یا کھجور کے حساب سے، تو 3.5 کلو، 3.5 کلو اور احتیاطاً 4 کلو جو یا کھجور یا کشمش دے دینی چاہیے ایک آدمی کی طرف سے، یعنی قیمت دے دینا بہتر ہے۔ یہ صدقہ فطر کے ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ صدقہ فطر کس کو دیں؟ سب سے پہلے تو اپنے جو قریبی مسلمان ہیں اور خاندان کے جو لوگ ہیں، خصوصاً بہن، بھائی اور اسی طرح خالہ، چچا، ماموں اور پھپھو، یہ جو لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی مستحق اور غریب آدمی ہو پہلے اس کو دینا چاہیے، اپنے محلے پڑوس میں دیکھنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی مستحق نہ ہو پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، مسلمان ہوں ان کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے قیمت بھی دے سکتے ہیں، یعنی پیسے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 کلو گندم کی قیمت یا 2.25 کلو گندم کی قیمت کسی غریب کو دے دیں، پیسے دے دیں یا گندم دے دیں، یا اتنی ہی مالیت کی کوئی اور چیز لے کے دے سکتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میری بہن، میرا بھائی، میری خالہ، میری پھپھو، میرا چچا، میرے ماموں غریب ہیں اور ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ کپڑے بنا سکیں، تو ایک آدمی اپنے صدقہ فطر اپنی اولاد کی طرف صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، اور مثال کے طور پر صدقہ فطر کی مقدار جو ہے سب گھر والوں کی بنتی ہے 1000 روپیہ، 1500 روپیہ، تو وہ سوٹ لے کر، کپڑا خرید کر ماموں کو، چچا کو دے دے جو مستحق ہے، یہ بھی جائز ہے۔ راشن ڈلوا دے صدقہ فطر کے مدد میں کسی کے گھر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کسی کو جوتا لے کر دے دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کسی کو عید کے نام سے پیسے دے دے کہ یہ بچوں کی عیدی ہے، آپ کے لیے ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اتنی مالیت کی رقم دینے سے یا کوئی بھی چیز دینے سے، جوتا کپڑا وغیرہ لے کر دینے سے صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی صدقہ فطر دیا ہی نہیں۔ جو ایسے مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری ہے گزشتہ سالوں کا وہ حساب کریں، اگر وہ صاحب نصاب تھے، ان پہ واجب تھا تو گزشتہ سالوں کو بھی وہ ادا کریں، ان کے ذمہ ادا کرنا واجب ہے اور وہ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یکمشت دینا واجب نہیں ہوتا، اگر ان کے ذمہ فرض کریں 1000 روپے بنتے ہیں تو وہ قسط بھی بنا سکتے ہیں کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے ہم نے اتنے پیسے دینے ہیں، تو اس کی ادائیگی بھی ان کی ذمہ واجب ہے، واجب کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی ہر مسلمان اپنے غریب رشتہ داروں کو دیتا ہی رہتا ہے، تو وہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دے اس میں صدقہ فطر کی نیت بھی کر سکتا ہے، میں فلاں اپنے مشیرہ کو سوٹ دے رہا ہوں یا میں پیسے دے رہا ہوں، اس میں صدقہ فطر ادا کرنے کی نیت کر لے، تو اس طرح غریب لوگوں کے لیے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صدقہ فطر اخلاص نیت سے اور تحقیق کر کے اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات اور ذہن میں آ گئی ہے، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں صدقہ فطر انسان کہاں ادا کرے؟ ایک آدمی دوسرے ملک رہتا ہے تو یہ دوسرے علاقے میں رہتا ہے، تو ہر شخص اپنے علاقے میں دیکھے کہ گندم کی قیمت کیا ہے، گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ 2 کلو گندم کی قیمت معلوم کرے اور اس جہاں علاقے میں رہتا ہے تو اس کے حساب سے وہ ادا کر دے۔ مثلاً ایک آدمی کراچی میں رہتا ہے، ایک لاہور میں رہتا ہے، ایک پشاور میں رہتا ہے، سعودی عرب میں رہتا ہے، ایک امریکہ رہتا ہے، تو جو آدمی جہاں رہتا ہے تو وہ جس چیز کے ذریعے ادا کرنا چاہے وہاں اس چیز کی قیمت معلوم کر لے، کھجور کی، کشمش کی، جو کی، گندم کی، تو اس کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.